القرآن يا حافظ القرآن يا من لزمت كتاب ربك حافظا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. آج انشاءاللہ تعالی جادو اور جنات کے تعلق سے اور ان کے علاج کے تعلق سے چند باتیں کریں گے. جادو یہ دراصل کچھ ایسے کلمات، کچھ ایسے منتر، کچھ ایسی گرہیں اور کچھ ایسے دم جھاڑ ہوتے ہیں جو انسانی بدن پر اور انسانی دل پر اپنا اثر چھوڑتے ہیں. یہ ایک بدترین قسم کا عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ کے بندوں پر ظلم کیا جاتا ہے، سرکشی کی جاتی ہے، ان کے حقوق پر اعتداء اور ظلم و زیادتی کیا جاتا ہے، تجاوز کیا جاتا ہے. اس کے ذریعے کسی کا مال چھینا جاتا ہے، کسی کی عزت و آبرو پہ حملہ کیا جاتا ہے، آپس کے تعلقات بگاڑے اور خراب کیے جاتے ہیں. تو یہ انتہائی غلط چیز ہے اور یہی وجہ ہے کہ جادوگروں کے پاس جانا، ان سے کچھ سوال و جواب کرنا اسلامی شریعت میں حلال نہیں بلکہ حرام قرار دیا گیا ہے. اور جادوگروں کو کچھ مال دینا، اور چاہے جادو کرنے کے لیے ہو چاہے جادو کروانے کے لیے ہو، جادو سیکھنا، جادوگر کو اجرت دینا، جادو ختم کرنے کے لیے ہو یا اثر نو نئے سرے سے جادو کرنے کے لیے ہو، ہر حالت میں انہیں مال دینا حرام ہے. اور جادوگر کی سزا اسلام میں قتل ہے. جادو سیکھنا بھی حرام، جادو سکھانا بھی حرام، جادو توڑنے پر اور ختم کرنے پر اجرت دینا بھی حرام، جادو کروانے پر اجرت دینا حرام. اس تعلق سے شریعت کی بہت واضح تعلیمات ہیں. دوسرا مسئلہ جو اسی سے ملتا جلتا ہے وہ ہے جناتوں کے شر سے محفوظ رہنا. اور جنات جو کسی کو پکڑ لیتے ہیں اور جنات جو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ بھی عام طور پر دونوں ایک دوسرے سے ملتا جلتا مسئلہ ہے، اس لیے دونوں کا ایک ساتھ بیان کرنا مناسب ہے. جنات کیوں پکڑتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے، یا تو کوئی جنات کسی انسان پر عاشق ہو جاتا ہے خواہش نفس کی بنا پر، جیسے انسانوں میں دوسرے انسان پر جو ہے عشق کی وجہ سے ظلم و زیادتی ہوتی ہے. کبھی کبھی انسان چونکہ ان کو دیکھتا نہیں اور اندیکھی صورت میں کسی کا قتل کر بیٹھتا ہے، کسی پر گرم پانی ڈال دیتا ہے، کسی وہ سوراخ میں ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں وہ سوراخ میں پیشاب کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر پیشاب پڑ جاتا ہے. تو کسی طرح جب انہیں انسانوں کی طرف سے تکلیف پہنچ جاتی ہے تو وہ اس کے بدلے کے طور پر، بغض و کینہ کے طور پر، غصے میں آ کر کے انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جیسے انسانوں میں بعض اوباش قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور جنہیں دوسروں کی اذیت رسانی کر کے، دوسروں کو تکلیف پہنچا کر کے مزہ آتا ہے، ایسے ہی بعض بیوقوف جنات بھی ہوتے ہیں، اوباش قسم کے، لوفر قسم کے، جو کہ ستاتے ہیں. تو بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں. اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ جیسے انسان ایک مکلف مخلوق ہے، عقل مند مخلوق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے شرعی ذمہ داریاں دی گئی ہیں اور اسے اطاعت کا پابند کیا گیا ہے، معصیت اور نافرمانی سے روکا گیا ہے، ان کے لیے ثواب و عقاب رکھا گیا ہے. یہی جنات کا بھی معاملہ ہے. وہ بھی باعقل ہیں، وہ بھی شریعت کے پابند ہیں، انہیں بھی اللہ کا حکم ماننا چاہیے اور اس کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے. اگر کوئی انسان جناتوں سے اس کا کوئی رابطہ بنے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلائے، انہیں بھلائی کا حکم دے، انہیں برائی سے روکے. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ کے اولیاء میں سے ہے، افضل اولیاء میں سے ہے. اور اگر کوئی شخص جنات سے فائدہ اٹھاتا ہے ان چیزوں میں جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، شرک کا مسئلہ ہو یا اسی طرح سے کسی معصوم شخص کے قتل کا مسئلہ ہو
کسی ناحق جان کے قتل کا مسئلہ ہو یا کسی طرح کی ظلم و زیادتی میں کسی کا استعمال کرے تو یا کسی کو جو ہے مارنے میں یا اسی طرح سے بدکاری میں یا چوری میں کسی ان سب معاملات میں اگر کوئی جنات کا استعمال کرتا ہے تو یہ استعمال حرام ہے، کیونکہ اس شخص نے گناہ پہ، کفر پہ، سرکشی پہ ان سے مدد حاصل کی۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص جنات سے ان معاملات میں مدد لیتا ہے جس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کرامات ہیں، تو ایسا شخص فریب خوردہ ہے، دھوکہ کھائے ہوئے ہے۔ اور اگر کوئی شخص جائز کاموں میں جنات کو استعمال کرتا ہے تو ایسا بھی ممنوع ہوگا، کیونکہ شریعت نے اس کی کوئی اجازت نہیں دی ہے کہ جنات کو اپنے کاموں میں استعمال کیا جائے۔ تو یہ جنات سے انسانی تعلقات کس انداز کے ہوتے ہیں، اس پر چند باتیں ہوئیں۔ اس سلسلے میں معاویہ ابن حکم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ابھی جاہلیت کا زمانہ قریب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام لانے کی توفیق دی ہے، ہم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، تو آپ کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلا تأتہم، ان کے پاس مت جایا کرو۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ امام حاکم نے روایت کیا ہے، من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص کسی جادوگر کے پاس گیا، کاہن کے پاس گیا، عراف کے پاس گیا، غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے انکار کیا، تو یہ کفر کا کام ہے گویا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اس کی 40 دن کی صلاۃ قبول نہیں ہوتی، یہ بھی صحیح مسلم میں ہے۔ اور آپ جان لیں کہ بہت ساری قسمیں ہیں جادو کی، بعض میں تو صرف فریب ہوتا ہے، شعبدہ بازی ہوتی ہے، دھوکہ دہی ہوتی ہے، نظر آتا ہے انسانوں کو، کچھ نظر بندی کر دیا جاتا ہے، اور بعض میں واقعی بعض ایسی حرکتیں ہوتی ہیں جو کہ انسان جو جادو کے ذریعے سے جو حرکتیں کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نظر بندی کے تعلق سے قرآن پاک میں فرمایا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، کہ جب ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو فرعون نے کہا کہ کیا نشانی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے نشانی دکھائی، لاٹھی پھینکی اور وہ سانپ بن کے لاٹھی دوڑنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا کہ آپ تو بڑے جادوگر ہیں، تو جادوگروں سے مقابلہ کیجئے۔ چنانچہ ایک میدان میں سب کو اکٹھا کیا گیا اور اس کے بعد جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں ڈالیں جو کہ سانپ بن کے دوڑنے لگیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ رسیاں سانپ بن گئی ہیں، حالانکہ وہ رسیاں تھیں۔ تو یہ نظر بندی کا جادو تھا۔ تو اس طرح سے جو ہے بعض جادو کے ذریعے سے غیب کا دعویٰ بھی کیا جاتا ہے، اور اسی لیے اسی جادو ہی میں سے آتے ہیں وہ سارے راستے جن کو کہانت یا عرافت یا اسی طرح تاروں کے ذریعے جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں، یا جو فال نکالتے ہیں، یا جو ریت پہ لکیریں وغیرہ کھینچ کر کے مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں، سب اسی جادو کا حصہ ہے۔ اور یہ لوگ بیماروں کا علاج بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی شخص کے پاس بیماری کے علاج کے لیے جائیں تو یہ علامتیں جو بھی ہم بیان کرنے والے ہیں، ان علامتوں کو دیکھ لیں، اگر یہ علامتیں پائی جائیں تو سمجھ لیں کہ یہ شخص جادوگر ہے اور اس سے علاج نہیں کروانا چاہیے، اس سے علاج کروانا حرام ہوگا۔ اگر وہ شخص جس کے پاس آپ مریض کو لے گئے ہیں علاج کروانے کے لیے، وہ مریض کا نام پوچھتا ہے، مریض کی ماں کا نام پوچھتا ہے، مریض کے باپ کا نام پوچھتا ہے، اور اس کے نسب میں سے کسی شخص کا نام پوچھتا ہے، اس کے اوپر کے باپ دادا میں سے کسی کا نام پوچھتا ہے، تاکہ وہ اس کی پوری تفصیل بتا سکے شیطانوں کی مدد لے کر کے، تو ایسا شخص جادوگر ہے، اس سے علاج نہ کروائیں۔ ایسے ہی اگر وہ شخص پہنچتے ہی مریض کو دیکھتے ہی بتا دے کہ اس کا یہ نام ہے، اس کی ماں کا نام یہ ہے، اس کے اندر بیماری یہ ہے، تو ظاہر بات ہے اس نے شیطان کی مدد لے کر کے یہ ساری باتیں بتائی ہیں، اس لیے ایسے شخص سے علاج نہ کرائیں۔ ایسے ہی اگر وہ مریض کے بدن سے لگی ہوئی کوئی چیز طلب کرتا ہے، مریض کا بال مانگتا ہے، مریض کا کپڑا مانگتا ہے، مریض کی تصویر مانگتا ہے، تاکہ شیطانوں کی مدد سے مریض کے بارے میں تفصیلات جمع کر سکے، تو ایسا شخص بھی جادوگر ہے، اور اس کو بھی جو ہے اس سے بھی علاج نہ کروایا جائے۔ ایسے ہی اگر وہ کچھ ایسی باتیں بڑبڑاتا ہے
ایسے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے جس کا معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ شخص بھی جادوگر ہے۔ ایسے ہی اگر وہ کسی حیوان کو، جانور کو، پرندے کو، مویشی کو ذبح کرنے کے لیے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے نہیں ذبح کرنا، اللہ کا نام لے کے ذبح نہیں کرنا، اور اس جانور کا یا پرندے کا خون بیمار کے بدن پہ لگانا یا اس کے تکیے کے نیچے رکھ دینا، اس طرح کی باتیں اگر کرتا ہے تو وہ بھی جادوگر ہے۔ ایسے ہی اگر وہ کوئی آپ کو تعویذ دے جس کو بند کر کے دے اور کہے کہ اس کو کھولنا نہیں، اس کو لے جا کے فلاں فلاں جگہ رکھ دینا، تو ایسا شخص بھی جادوگر ہے اور اس سے علاج نہیں کروانا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص علاج کرنے والا یہ کہتا ہے کہ مریض اتنے دنوں تک پانی نہ چھوئے، اتنے یا کچھ کاغذات دے اور کہے لے جا کے نجاست کی جگہوں پہ ان کاغذات کو رکھ دینا، اگر ظاہر بات ہے ایک مدت متعین کر دیتا ہے، 1 ہفتے کے لیے، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے پانی نہیں چھونا، گویا آپ کو صلاۃ سے روک رہا ہے، کیونکہ وضو کے بغیر آپ صلاۃ کیسے پڑھیں گے؟ تو وہ جادوگر ہے اور آپ کو اللہ کے دین سے کفر کروا رہا ہے۔ اور اسی طرح سے وہ جو کاغذات دے رہا ہے کہ لے جا کے نجاست کی جگہوں پہ رکھ دو، ہو سکتا ہے اس میں اللہ کا کلام ہو سکتا ہے مصحف کے اوراق ہوں، اس لیے ایسا شخص جادوگر ہے اور اس سے علاج ہرگز نہ کرائیں۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص معالج ہے اور وہ کہتا ہے عورت سے کہ تم میرے سامنے بے پردہ ہو جاؤ، اپنا چہرہ کھول کے دکھاؤ، یا تنہائی میں اس کے ساتھ اندھیرے میں اکٹھا ہوتا ہے، اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، تو یہ بھی جادوگر ہے اور اس سے علاج نہیں کروانا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر وہ کچھ کاغذات دیتا ہے یا اس طرح سے اوراق بند کسی چیز میں بند کاغذات دیتا ہے اور کہتا ہے اسے کھولنا نہیں اور لے جا کے اسے جلا دینا اور اس کے دھواں سے جو ہے اس کا دھواں لینا یا لے جا کے زمین میں دفن کر دینا یا اس پہ جا کر کے پیشاب کرنا، اس طرح کی کوئی بات کہتا ہے تو ایسا شخص بھی جادوگر ہے اور اس سے علاج نہیں کرایا جائے گا۔ اور ایسے ہی جس کے پاس آپ علاج کے لیے گئے ہیں، دم جھاڑ کروانے کے لیے گئے ہیں، اگر جانتے ہیں کہ وہ راہ حق سے ہٹا ہوا ہے اور وہ حرام کاریاں اور بدکاریاں کرتا ہے، صلاۃ با جماعت چھوڑتا ہے، صوم نہیں رکھتا، اللہ کار نہیں کرتا، اسی طرح سے جو ہے صلاۃ با جماعت مسجد میں پہنچ کے ادا نہیں کرتا، تو اگر یہ ساری چیزیں توحید سے ہٹا ہوا ہے تو ایسے شخص کے پاس بھی جا کر علاج نہ کرائیں، اس کے یہاں بھی خامیاں ہیں اور جادوگروں کی علامات پائی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ کسی پر اگر جادو ہو جائے تو بھی اس جادو کو ختم کرنے کے لیے جادوگر کے پاس نہیں جائیں گے، کیونکہ برائی کو برائی سے نہیں ختم کرنا ہے، برائی کو اچھائی سے ختم کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام بیماریوں کا علاج نازل فرمایا ہے، مباح میں اور مشروع میں اس کا علاج موجود ہے، اس لیے اس سے کیا جائے گا۔ اور اس کے علاج کے تعلق سے جادو ہو یا جنات ہو، ان کے علاج کے تعلق سے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر جادو کس چیز میں کیا گیا ہے، کہاں وہ چیز موجود ہے، یہ معلوم ہو جائے تو جادو جس چیز میں کیا گیا ہے اسے نکال لیا جائے گا اور اسے برباد کر دیا جائے گا۔ کسی کاغذ کے ذریعے جادو کیا گیا ہے کچھ لکھ کے تو اس کاغذ کو جلا دیا جائے گا، کسی جو ہے اور کسی سامان میں، کسی کنگھی میں، کسی بال میں یا اور کسی بھی چیز میں اگر جادو کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں معلوم ہو جائے تو اس چیز کو نکال کے ضائع اور برباد کر دیا جائے گا اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی جادو ختم ہو جائے گا۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اور یہ سب سے آزمودہ طریقہ ہے۔ اور کیسے پتہ چلے گا کہ جادو کس چیز میں کیا گیا ہے؟ کبھی کبھی خواب میں اس طرح کی چیز نظر آ جاتی ہے، کبھی کبھی جادو کی تلاش میں انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے اور وہ پا جاتا ہے، اور کبھی کبھی جب مریض پہ پڑھ کے دم کرنا شروع کیا جائے تو مریض خود بتا دیتا ہے یا اس کے اندر سے جنات بولتا ہے کہ فلاں فلاں جگہ فلاں فلاں چیز میں رکھ کر کے جادو کیا گیا ہے، تو اس طرح سے اس کا علم ہو جاتا ہے اور پھر اسے ضائع اور برباد کر دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی متفق علیہ حدیث دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کر دیا گیا اور آپ کو ایسا لگتا تھا کہ آپ اپنی زوجات مطہرات کے پاس گئے ہیں، حالانکہ نہیں گئے ہوتے تھے، اور سخت قسم کا یہ جادو تھا جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا تھا، لیکن اس کا اتنا معمولی اثر تھا، تو آپ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ بتا دیا ہے جس کے بارے میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا، وہ جو آپ کی طبیعت اس طرح رہتی تھی، آپ کے مزاج میں جو یہ مشکل آئی تھی، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس تعلق سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔
کس طرح بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس 2 شخص آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور ایک میرے پایتانے بیٹھ گیا۔ جو شخص سرہانے تھا اس نے پایتانے والے سے پوچھا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، ما بال الرجل، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ تو اس شخص نے، دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا گیا کس نے جادو کیا ہے؟ تو بتایا کہ لبید ابن عاصم نے، جو بنی زریق کا ایک شخص ہے اور یہودیوں کا حلیف ہے، یہ منافق شخص تھا۔ پھر پوچھا گیا کہ جادو کس چیز میں کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ کنگھی میں اور کنگھی کے میں بال میں، اور اسی طرح سے پوچھا وہ کہاں رکھا گیا ہے؟ تو اس نے ایک کنویں کا نام لیا کہ اس کنویں کے اندر جو ہے بئر زروان میں ایک کھجور کے پودے پر اسے جو ہے رکھا گیا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس آئے اور آپ نے اس کو نکلوایا، اور اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں پڑھ کر کے اس پر دم فرمایا اور پورا جادو ختم ہو گیا۔ تو یہ تو رہا علاج کا پہلا طریقہ کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ جادو کس چیز میں کیا گیا ہے، کہاں کیا گیا ہے، تو پھر اس چیز کو نکال کے ضائع کر دیں تو جادو ختم ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ معلوم نہ ہو کہ جادو کس چیز میں کیا گیا ہے اور وہ چیز کہاں رکھی گئی ہے، ایسی صورت میں شرعی دم کا طریقہ اختیار کیا جائے، اور انشاءاللہ ہم اسے جو ہے تفصیل سے آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کا دو طریقہ، یا تو دوا کے ذریعے سے کیا جائے اور یا تو پھر جو ہے دم کے ذریعے سے کیا جائے۔ دوا میں کچھ جائز دوائیں ہیں، لیکن اس سے بات یاد رکھیں کہ دم کرنے والا یہ بات یاد رکھے کہ دم کرے تو اللہ کے کلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے، اور ان دعاؤں سے جو شریعت کے مطابق ہیں، شریعت کے خلاف نہیں ہیں۔ ایسے ہی عربی زبان میں دعائیں ہوں یا ایسی زبان میں دعائیں ہوں جس کا معنی اور مفہوم معلوم ہو۔ ایسے ہی جو شخص دم کر رہا ہے صاحب ایمان ہو، صاحب تقوی ہو۔ ایسے ہی دم کرنے والا اور جس پر دم کیا جا رہا ہے، دونوں اس بات کا عقیدہ رکھیں کہ دم کرنا ایک سبب ہے، اس پر بھروسہ نہیں کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا کہ اللہ شفا دینے والا ہے، یہ ایک سبب ہے، اور سبب کبھی کبھی پیچھے بھی رہ جاتا ہے، اور اس دعا کے اندر کبھی بھی کسی قسم کا گالی گلوچ اور غیر اللہ سے دعا اور کوئی شرکیہ عمل، کوئی بدعیہ عمل نہیں ہونا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان خود اپنے اوپر پڑھ کے دم کرے، لیکن اگر کوئی دوسرا اس کے اوپر پڑھ کے دم کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ دم کیا جائے، اور کیسے کیسے کن دعاؤں سے دم کیا جائے ابھی ہم انشاءاللہ اس کو بتاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے کہ جائز دوائیں استعمال کی جائیں، جیسے شہد استعمال کیا جائے، زمزم کا پانی استعمال کیا جائے، عجوہ کھجور استعمال کیا جائے، کلونجی الحبۃ السودا بلیک سیڈز اسے استعمال کیا جائے، حجامہ جو علاج کا ایک طریقہ ہے اسے استعمال کیا جائے، جیسا کہ اس سلسلے میں صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی ہے، آپ نے فرمایا الشفاء فی ثلاثہ، 3 چیزوں میں شفا ہے۔ ایک تو فی شرطۃ محجم، حجامہ میں جو سینگی لگاتے ہیں یا پچنا لگاتے ہیں کہ بدن کے کسی حصے پر زخم لگا کر کے فاسد خون کو کھینچ لیتے ہیں، اور دوسرا شہد پینے میں، اور تیسرا آگ سے داغنے میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہا امتی عن القی، میں اپنی امت کو آگ کے سے داغنے کے علاج سے منع کرتا ہوں۔ اسی طرح سے متفق علیہ حدیث ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 7 عجوہ کھجوریں صبح میں کھا لیں تو شام تک نہ زہر کا اثر ہوگا اور نہ جادو کا اثر ہوگا۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی میں، الحبۃ السودا میں، بلیک سیڈز میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے۔ تو اس طرح سے ان علاجوں کو اختیار کیا جائے۔ دوسرا کہ شرعی دم کیا جائے، کچھ دعائیں پڑھ کر کے مریض کے اوپر دم کیا جائے، آدمی خود اپنے اوپر دم کر لے یا مریض کے اوپر دم کرے، وضو کرے اور پھر ان کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرے یا مریض کے اوپر
دم کرے۔ اس سلسلے میں سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کر لے، آیت الکرسی پڑھ کر کے دم کر لے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر دم کرے، سورہ کافرون پڑھ کر کے دم کرے، سورۃ الاخلاص پڑھ کر کے دم کرے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کر کے دم کرے، یا اسی طرح سے جو آیتیں جادو اور جنات سے متعلق ہیں ان آیتوں کو پڑھ کر کے دم کرے۔ وہ بہت ساری آیتیں ہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری دعائیں مروی ہیں، ان دعاؤں کو پڑھ کے دم کرے۔ مثلا اللہم رب الناس اذہب الباس واشفہ وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ اس میں بندہ دعا کرتا ہے، اے اللہ لوگوں کے رب بیماری کو دور کر دے، اے اللہ شفا دے دے، تو شفا دینے والا ہے، تیرے شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں، اے اللہ ایسی شفا دے دے کہ کوئی بیماری باقی نہ رہ جائے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث میں یہ دعا سکھائی گئی ہے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اللہ کا نام لے کے میں تم پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو تمہاری اذیت اور تکلیف کا سبب ہے، اور ہر نفس کی برائی سے اور ہر حسد کرنے والی نظر سے اللہ تمہیں شفا بخشے، میں اللہ کا نام لے کر تم پر دم کرتا ہوں۔ اسی طرح سے کچھ اور دعائیں بھی ہیں، جیسے بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین، اور ایسے ہی امسح الباس رب الناس بیدک الشفا لا کاشف لہ الا انت، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے یہ دعا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایسے ہی صحیح مسلم کی حدیث میں یہ دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور ایسے ہی صحیح مسلم میں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ بسم اللہ 3 بار کہیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور پھر پڑھیں اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اس کو 7 مرتبہ پڑھیں، اور جس جگہ تکلیف ہو درد ہو اس جگہ اپنا ہاتھ رکھ کر کے بسم اللہ کو 3 بار اور اس دعا کو اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ اور ایسے ہی سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی میں ہے کہ یہ دعا پڑھیں 7 مرتبہ، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اس کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ تو یہ رہا جادو اور جنات سے علاج کا شرعی طریقہ۔ اللہ تبارک و تعالی غیر شرعی طریقوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور شرعی طریقوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفع پہنچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔